25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف، آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج کے دن تم پر کسی قسم کا خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ ایک ہے خوف، دوسرا ہے حزن۔ خوف کا تعلق یہ فیوچر کے ساتھ ہے، یعنی آنے والے حالات کے اندر تم کسی قسم کا خوف اور ڈر محسوس نہ کر۔ انسان دنیا کی زندگی میں مستقبل میں چند چیزوں کے خوف کا شکار ہوتا ہے۔ ایک طرف بندہ سمجھتا ہے کہ میری صحت کمزوری کی طرف جا رہی ہے اور میں بڑھاپے کی طرف چلتے چلتے اپنی قوت یا میری جو سماعت ہے، میری جو بصارت ہے، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر بندہ کمائی کے قابل نہیں رہتا، دوسرے کا محتاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ انسان پر دنیا کے اندر یہ خوف طاری ہوتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اب تم پر آنے والے جتنے مراحل ہیں تم پر اس میں کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوگا۔ اب تم ہمیشہ خوش و خرم رہو، تم سے کوئی نعمت نہیں چھین لی جائے گی، تمہیں کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، نہ تم غمگین ہوں گے، یعنی پاسٹ میں، ماضی میں تم پر کسی قسم کے غم لاحق نہیں کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر تم دنیا کے اندر زندگی گزار چکے ہو اور دنیا کے کسی عمل کی وجہ سے تم پکڑے جاؤ گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو مستقبل میں بھی ہر قسم کے پریشانی سے محفوظ، اور گزشتہ زندگی کے اعتبار سے بھی ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے محفوظ۔ اور یہ جو لوگ ہوں گے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ جو حیثیت دی جائے گی کہ نہ مستقبل میں کسی پریشانی کا شکار، نہ پچھلے پر کوئی غم، یہ ان لوگوں کے حق میں جو لوگ دنیا کے اندر اللہ جل شان کی آیات پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا رسول پیغمبر برحق ہے، اس کو پیغمبر مان کے چلے۔ قرآن اللہ کا برحق کلام ہے، اس کو اللہ کا کلام مان کے چلے۔ موت کے بعد قیامت کی زندگی اور اس کے بعد جنت اور جہنم ہے، اس پر ایمان لے آئے۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان لے آئے، اس لیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات ہے، 100% ان پر یقین کر چکا کہ واقعی یہ برحق چیزیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، وہ تابعدار بھی تھے، فرمانبردار بھی تھے۔ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اب فرمانبردار اور تابعدار ہو کر دنیا کے اندر اپنا ہر عمل جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے پیغمبر نے کیا، اپنے عمل کو اللہ کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا چکے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، انتم و ازواجکم، تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک بیان فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِكُمْ، تم اپنے ساتھ لے جاؤ جنت کے اندر تمہارے آباؤں میں اجداد میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں جنت میں داخل ہوں، یعنی ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا۔ بعض اوقات ایک بندہ جنت میں جائے گا، اس کی بیوی کا عمل اس درجے نہیں ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ منزل میں چلی جائے،
لیکن یہ جنت والوں کا اکرام اور اعزاز ہوگا کہ وہ چونکہ ایمان والی ہوگی اور یہ بھی ایمان والا ہوگا، اس کے اعمال اپنی بیوی سے زیادہ ہوں گے، یہ اعلیٰ درجے کا مالک ہوگا، لیکن اس کے اعزاز میں اس کی بیوی اگرچہ نچلے درجے کی ہوگی عمل کے اعتبار سے، اللہ اس کو بھی اس کے ساتھ داخل کریں گے۔ اس اللہ فرماتے ہیں تحبرون، تمہاری عزت افزائی کی جائے گی، یہ اعزاز ہوگا جنتیوں کا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، دنیا میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کے اندر سونے چاندی کے پلیٹس اور گلاس کے اندر کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے، لہٰذا دنیا کے اندر تم تو اپنے آپ کو بڑے بچا چکے، آج اللہ فرمائیں گے جنت کے اندر جاؤ اور تم جنت کے اندر سونے اور چاندی کے پلیٹس اور گلاس استعمال کر کے کھاؤ پیو اس کے اندر۔ اس اللہ فرماتے یطاف علیہم، ان پر پھرائے جائیں گے، بصحاف، پلیٹس، رکابیاں، واکواب، اور اسی طرح آبخورے گلاس ہوں گے، من ذہب، سونے کے ہوں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر جو نفس چاہے گا، نفس کی ہر چاہت کو اللہ جل شانہ پورا کریں گے۔ وَفِيهِ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو نفس کی چاہت ہوگی، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس کو دیکھ کر آنکھیں لذت حاصل کرے گی۔ انسان کی دنیا کے اندر پابندیاں ہیں، ایک دائرہ ہے، اس سے آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے، ایک باؤنڈری ہے، اب باؤنڈری وال سے باہر نکلو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت انسان کے خواہشات کے پورا ہونے کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے انسان کے حوالے سے سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ ایک چوکور لائن، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سنٹر میں ایک اور لائن کھینچ لیا اور اس کو باہر نکالا، اور بیچ میں سے کچھ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے لائنز کھینچ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک انسان کی زندگی ہے، اور یہ درمیان میں جو لائنز ہیں یہ انسان کے سٹیجز ہیں۔ اب یہ بیچ کے جو لائن باہر نکلا ہوا ہے یہ انسان کی دنیا کی امیدیں ہیں، آرزو۔ اب دنیا کی امیدیں پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ امیدیں اس کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے اس سے بھی آگے نکلی ہوئی ہے۔ اب یہ پیدائش کا زمانہ ہے، پھر یہ بچپن ہے، پھر یہ نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا، پھر موت۔ اب یہ یہاں سے بچ جاتا ہے تو یہ والا پکڑ لیتا ہے، یہاں سے بچ جائے تو موت یہاں پکڑ، یہاں سے بچ جائے تو یہاں پکڑ لے، یہاں سے بچ جائے یہاں پکڑ، اکثر کار یہاں پکڑ لے اس کو۔ یہ دنیا سے چلا جاتا تو اس کی امید دنیا کے اندر ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ تو دنیا امیدوں کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے، وطول العمل، اللہ اکبر، جس کی امیدیں دراز ہو تو دنیا امیدوں کے پورا ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ بس آرزوئے اللہ آخرت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا وہ جگہ نہیں کہ جہاں انسان ہر جو چاہے اس کو ملے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا جنت بندہ داخل ہوگا تو جنت وہ محل ہے کہ جہاں پر انسان کے جو چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا کے اندر بندہ کسی گھر کا مالک بن گیا، دنیا کے اندر بندہ کسی چیز کا مالک بن گیا، وہ عارضی ہوا کرتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن جب بندہ مالک بنا دیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر وہاں ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہوگی، کوئی نزلہ، کوئی زکام، کوئی بخار، کوئی کینسر، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کبھی کاروبار کے، کبھی جاب کے، اور کبھی بچوں کے، اور کبھی کھانوں کے، اور کبھی گاڑیوں کے، پتہ نہیں کیا کیا ٹینشن بندہ لیتا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے اندر تم داخل کیے جاؤ گے، کیوں؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا،
اور یہی وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، تمہارے ان نیک اعمال کے بدلے جو دنیا کے اندر تم کرتے رہتے تھے۔ آج بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، توڑے پر گزارا کر لیتا ہے، لیکن اللہ کو بھولتا نہیں، آخرت کو بھولتا نہیں، قیامت کے دن کو بھولتا نہیں، اپنے عمل کو کوشش کرتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی ہمیں چھوڑ کے رکھی، اور صحابہ نے اس زندگی کو محفوظ کر کے احادیث کے اندر ہمیں سب کچھ بیان کیا ہوا ہے، اور پھر اس کی تشریحات بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے فرمایا یہی تمہارے لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، وہاں تمہارے لیے بہت سارے پھل ہے، ہر قسم کا پھل ہوگا، جو پھل چاہو گے اللہ نصیب کرے، منہا تاکلون، جس سے تم کھاتے رہو گے اور مزے لیتے رہو گے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کے بھیجے گئے طریقے زندگی پر لبیک کہتے ہوئے، اس کا اقرار اور یقین کرتے ہوئے دل سے اور اعضاء اور جوارح سے اس پر عمل کرتے ہوئے اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزار چکے، ان کا انجام قیامت کے دن اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر روگردانی کر چکے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے دین سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھٹلا چکے، مذاق اڑا چکے، اللہ فرمائے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرم لوگ وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان سے اس عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر مایوس رہیں گے، مایوسی کا شکار، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کسی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جنہوں نے کفر کا مظاہرہ کیا اور وہ مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے دنیا کے انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور وہ اس لعنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ اللہ جل شان نے ان کافروں اور فاسق اور فاجروں کے بارے میں بیان فرمایا، وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، ان کو جو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، تو یہ ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی ہے، لیکن یہ خود اپنی جان پر زیادتی کر چکے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کا اقرار کرنے کی بجائے، اللہ جل شانہ کے توحید کی بجائے یہ شرک کا مظاہرہ کر چکے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کی بجائے اس کو جھٹلا چکے، اللہ کے کلام قرآن پاک کو ماننے کی بجائے اس کی تکذیب کر چکے، تو یہ اپنے نفس کے خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ایمان والے اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ کی چاہت کو پورا کر رہے تھے، اس لیے کل قیامت کے جب فیصلہ ہوگا تو قیامت کے دن جنت میں اللہ مومنوں کی ہر چاہت کو پورا کریں گے، اور یہ دنیا کے اندر اپنی چاہت کو پورا کر رہے تھے، کل قیامت کے دن کی کوئی چاہت نہیں پوری کی جائے گی، نہ ان کو پانی پلایا جائے گا، نہ ان کو کھانا کھلایا جائے گا، نہ ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، یہ عذاب ہی عذاب میں پڑے رہیں گے، اس لیے گرم جوشیلا پانی اور ان کو پیپ پلایا جائے گا اور خون پلایا جائے گا اور کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے، سانپ اور بچھو ان پر مسلط کیے جائیں گے، اور یہ اس اندھیروں کے اندر رہیں گے جو اللہ جل شانہ نے جہنم کے اندر بنا کے رکھی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو تم پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے اور وہ تابعدار تھے،
ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہاری عزت افزائی کی جائے گی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور پھرائے جائیں گے ان پر پلیٹ سونے کے اور گلاس، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جو انسان کا نفس چاہے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھیں لذتیں اٹھائیں گی، لذتیں حاصل کریں گی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب تمہارے ان نیک اعمال کے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر بہت سارے پھل ہوں گے جس سے تم کھاتے رہو گے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لا یفتر عنہم، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور اس کے اندر نا امید رہیں گے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا هم الظالمین، لیکن تھے وہ خود ظلم کرنے والے، صدق اللہ